نافرمانی کرنے کی ہمت کرے گا؟ اپنے محبوب کو ناراض کرنا کوئی گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ جب محبوب ہے تمہارا تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام میں رہ سکتا ہے؟ نمازیں چھوڑ دے گا انہیں؟ ہاں؟ یا پھر دوسرے جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں وہ کرتا پھرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھے؟ تو مطلب ایمان کے نتیجے میں عمل خود بخود صالح ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ خالی ایمان عمل نہیں، یہ نہیں قبول ہوتی، یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ صالح عمل بھی ہونا چاہیے، چونکہ وہ ایمان کا رد عمل ہے، نتیجہ ہے۔ جب اللہ کو معبود مانا ہے، ایمان یہ کہ اللہ میرا معبود ہے، تو عبادت کر کے دکھانا بھی ہے۔ تو عبادت کرنا وہ معبود ماننے کا نتیجہ ہے۔ معبود تو مان رہے ہیں مگر عبادت نہیں کرتے، وہ کیا بات ہوئی ہو؟ تو عمل سے اس کا انکار، یعنی مطلب عقیدے میں تو مان لیے ہیں، عمل سے انکار کر رہے ہیں، تو ایمان کے ساتھ کفر بھی شامل ہے، تو وہ ایمان درست نہیں رہتا۔ اس لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے بغیر ایمان ٹکتا نہیں ہے، ایمان سنورتا نہیں ہے، ایمان خوب نہیں ہوتا، ترقی نہیں کرتا۔ ایمان کی ترقی، ایمان کی حفاظت اور ایمان کی سلامتی اعمال صالحہ سے۔ اعمال صالحہ کے بغیر ایمان قائم نہیں رہتا، ایمان لا بھی لیا تو وہ ٹکتا نہیں، ہو آگے جا کے چلے جاتا ہوں۔ تو اعمال صالحہ ایمان کا نتیجہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگ، بہت سے لوگ خالی ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے، اعمال میں کچھ بھی ہوا تو پرواہ نہیں، چل جاتا بولتا، ایسا نہیں چلتا۔ تم جب ایمان لائے ہیں تو اس کا ایمان کا ثمرات بھی ظاہر ہونا چاہیے نا۔ آم کا درخت لگایا، آم تو لگتا ہی نہیں ہے اس کو، تو کیا فائدہ ہو؟ وہ تھوڑے دن کے بعد وہ جھاڑ کاٹ کے پھینک دیتے ہو، کیونکہ تم آم کا جھاڑ لگائے، خالی جھاڑ سے کیا لینا دینا؟ وہ درخت کو رکھنا تیار نہیں ہوتا، بڑھانے والا، اگانے والا۔ تو آم پہ رہے ہیں تو آم کا نتیجہ ہونا نہیں۔ تو ایمان تم لائے ہیں تو ایمان کا نتیجہ اعمال صالحہ کی صورت میں آنا، اس کے بغیر وہ ایمان قائم رہنے والا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہرحال اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والے کا دوست ہے، اللہ ایمان والے کا مددگار ہے، اللہ ایمان والے کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ اپنے ولی کے لیے، اپنے دوست کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ظلمتوں میں رہنے نہیں دیتا۔ تو ظلمت، کفر ظلمت ہے، شرک ظلمت ہے، نفاق ظلمت ہے، ارتداد ظلمت ہے، پھر اللہ کی نافرمانیاں، اعمال صالحہ کے خلاف جو جو کیفیتیں ہیں، یہ سب ظلمت ہے۔ تو اللہ اپنے ولی کو ان ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ نور واحد ایک ہے، یعنی اللہ نور ہے۔ تو گویا یہ سب ظلمتیں بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے راستے میں حجابات ہیں، پردے بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سے ظلمتیں ہیں، تو ان سب ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف، یعنی بندے کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ اپنے ولی کے لیے یہ کرتا ہے۔ تو یہ نعمت اگر مل رہی ہے آپ کو، یعنی آپ ظلمت سے بچتے آ رہے ہیں، نور کی طرف آپ کی کیفیت ہے، اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی محبت میں اضافہ ہے، اللہ کے تعلق میں اضافہ ہے، اگر ایسا چل رہے ہیں تو یقیناً یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ یقیناً یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے ولی ہونے کی علامت ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ولی، ان کے دوست شیاطین ہیں۔ کافروں کے دوست کون ہیں؟ شیطان ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، وہ لوگ ان کو نکالتے ہیں من النور، نور سے، الی الظلمات، ظلمتوں کی طرف۔
تو نور سے منہ موڑ کر ظلمتوں کی طرف آ رہے ہیں، نافرمانیوں کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، نفاق کی طرف، یا پھر گناہوں کی طرف آ رہے ہیں، زندگی ایسی چل رہی ہے واپس ہی ادھر پلٹ رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ شیطانوں کے دوست ہیں، یہ شیطان ان کو نور سے ظلمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ایمان والے اللہ کے دوست ہوئے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کس کے دوست ہیں؟ شیطان کے دوست۔ ہر ایک کے کوئی نہ کوئی دوست ہے، ایمان والے کا اللہ دوست ہے اور کافر کا شیطان دوست ہے۔ تو اولیاء الرحمن، اولیاء الشیطان، کچھ لوگ رحمان کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، تو مابقی شیطان کے اولیاء ہیں۔ اب ہم اپنا فیصلہ کر لینا، ہم کون سے زمرے میں ہیں؟ اللہ کے دوستوں میں ہیں یا شیطان کے دوستوں میں؟ اللہ نہ کرے کہ ہم شیطانوں کے دوستوں میں چلے جائیں، کیونکہ وہ سیدھے سیدھے جہنمی ہونے کے راستے ہیں۔ اب ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، ہم کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ ادھر کچھ ادھر ایسے رہتے ہیں، تو یہ کیفیت سے توبہ کر لینا چاہیے۔ یہ بیچ ادھر جو ہے نا، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، بیچ میں جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ یا تو عورت رہنا، کوئی شادی کر کے لے جائے گا، ہاں، یعنی تو پھر مرد رہنا، کسی کو شادی کر کے لاتا ہوں، ابھی نہیں، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، کیا کس کام کا ہے؟ تو یہ بیچ ادھر نہیں رہنا۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، نہ پورے ادھر نہ پورے ادھر، یہ بالکل کچرا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ تو بہرحال ہم کو اپنی کیفیات اور ایمان کے بارے میں سوچنا سمجھنا چاہیے، اور ایمان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت میں صاحب ایمان بنائے، اور ایمان پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے حبیب کے صدقے میں تو ہمیں ایمان والوں میں، مسلمانوں میں بنایا ہے، ہمارے پیدا کیا، تیرا احسان ہے، تو ہمیں مخلص ایمان والے بنا دے، سچے ایمان والے بنا دے، ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرما، ایمان کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ اے اللہ، تا حیات ہم صاحب ایمان رہے، ہمارا آخری لمحات کامل ایمان پر ہو۔ اے یا رب العالمین، اور ایمان والوں کے ساتھ، تیرے محبوبین کے ساتھ ہم سب کا حشر ہو جائے، بحرمت حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔